دیکھیں جب آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں، آپ کی بیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں، آپ ان کا لحاظ بھی کریں گے، آپ ان کی عزت بھی کریں گے اور آپ ان کا احترام بھی کریں گے. اور اس لیے کریں گے کیونکہ وہ گھروں سے نکل کر آئی ہیں، آپ کا ساتھ دینے آئی ہیں، کیونکہ مائیں ہیں جنہوں کی وجہ سے ان کے بچے دلیر ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے یہاں اتنے زبردست نوجوان جو نکلے ہیں اپنی ماں کی تربیت سے نکلے ہیں. ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے، جیسے عمران خان نے بھی ان کو سب کو تربیت دی ہے کہ آپ نے غلامی نہیں قبول کرنی. آپ عمران خان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ جیل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ بہت ملاقاتیں کی ہیں، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کی تصویر کی اجازت نہیں ہے، تو وہ ماشاءاللہ جو آپ کے ہاتھ میں تصویر ہے وہ اس سے بھی ماشاءاللہ الحمدللہ وہ اس سے، آپ اگر چپ کر دیں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ شور مچائیں گے میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، کیونکہ میں یہاں سیاسی تقریر نہیں کرنے آئی، میں صرف آپ سے بات کرنے آئی ہوں. اگر سیاست بھی تبدیل ہو جانی چاہیے. آپ بچوں نے اتنی زبردست باتیں کی ہیں، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ہمارے جو جوان نسل ہے ان کا جو مستقبل پاکستان کا اس لیے روشن رہے گا کیونکہ وہ اتنی اچھی تربیت حاصل کر چکے ہیں اپنے گھروں سے، پھر وہ اچھی تربیت حاصل کر چکے ہیں عمران خان سے. اور اگر آپ یہاں شور مچائیں گے میرے سے نہیں بات ہوئے گی، اگر آپ سارے خاموش رہیں گے پھر میں بات کروں گی، کیونکہ اب میں آپ کو بتایا کہ ہم سیاسی تو ہے نہیں، اگر ہم صرف اتنا لحاظ کر لیں. اچھا اب میں آپ کو عمران خان کا بتاتی ہوں. جیل میں وہ اس تصویر سے زیادہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور خوش ہیں، وہ کتابیں پڑھتے ہیں، وہ قرآن کا بہت زبردست کئی دفعہ مطالعہ کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں اتنا ٹائم نہیں ملا جو جیل میں ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس لیے چنا ہوگا وقت تاکہ میں اور نالج اپنی میں اضافہ کر سکوں، میں اور سیکھ سکوں. وہ ان کو ہم نے کہا کہ آپ کتاب لکھ لیں، انہوں نے کہا کتاب لکھنے کا میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، میرے پاس یہ وقت ہے اور سیکھنے کا. وہ اگر ہم ان سے یہ بات سیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس وقت ہمیں سارا وقت ساری زندگی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری چیز کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کمپرومائز کر لیں گے یا وہ لیکن انہوں نے صرف ایک بات مانگی ہے، انہوں نے کہا جو ہمارا چوری کیا ہوا جو لوگوں کا حق ہے وہ واپس کریں. یہ عمران خان کا ووٹ نہیں تھا، یہ لوگوں کا ووٹ تھا جنہوں نے ڈالا تھا. چوری کس کا ہوا ہے؟ لوگوں کا ووٹ. انہوں نے کہا اپنا جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے اس کو واپس لیں. دوسرا، اور وہ کیا مانگ سکتے ہیں کسی سے؟ جس وقت وہ واپس آئے گا عمران خان بھی باہر آ جائیں گے تو آپ کو اگر کھڑا ہونا چاہیے تو اپنے اس جو آپ کے اپنے ووٹ جو ہمارا چوری ہوا ہے، ہمارا بھی چوری ہوا ہے ووٹ، اس کو ہمیں واپس لینا چاہیے. جب وہ واپس آئے گا جو ہم فیصلہ کریں گے ہم نے کس کو چننا ہے اپنے لیے لیڈر کے لیے، ہم فیصلہ کریں گے. یہ کون ہوتا ہے جو ہمارا چوری کر کے لے جائے اور اس کے بعد فیصلہ کرے کہ ہمارے اوپر چوروں کو مسلط کر دیں؟ تو ہمیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے. ایک بات، جب مائیں نکل آتی ہیں اور بہنیں نکل آتی ہیں اور بیٹیاں نکل آتی ہیں، ان کا خیال تھا کہ پنجاب میں خاص طور پہ ہمارے ساتھ ان کا خیال تھا جب ہم عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، ان کو ساتھ ظلم کریں گے تو باقی ساری عورتوں کی اور خواتین اور ماؤں کے لیے یہ سبق ہوگا کہ آپ گھر سے نکلو گے ہم آپ کے ساتھ یہی کریں گے. لیکن آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ خواتین ڈر گئی ہیں؟ نہیں ڈری. ہماری خواتین پاکستان کی اب مائیں گھر سے نکل آئی ہیں، بہنیں گھر سے نکل آئی ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ جو مرد ہیں جو بچے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر آپ بچے پہلے خود ہی کر لیتے تو شاید ہمیں گھر سے نہ نکلنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا
जब माओ को निकलना पड़े आपका साथ देने निकले, लेकिन अगर आप हिम्मत कर लेते और आप इस मुल्क के साथ थोड़ा सा और ज़्यादा हिम्मत दिखाते, लेकिन अब हम आपके साथ खड़े होंगे। इमरान खान को इन्होंने जेल से नहीं निकालना। आप पहले नहीं अभी देखें, ये नारे नहीं है, आप गौर से सुने, मैं आपको सिर्फ बताने आई हूँ, ये इसमें स्पीच नहीं दे रही हूँ। इमरान खान को उन्होंने जेल से नहीं निकालना, आप इस चीज़ पे क्लियर हो जाएं। उन्होंने, इमरान खान ने खुद कहा है एक और 2 और केसेस तैयार कर लेंगे। ये जो केस इस वक्त साइफर का केस जेल के अंदर, वो जो हाई कोर्ट में पहुंच गया है, मेरे ख्याल में इस वक्त जजेस भी मजबूर हैं कि इसको कितनी देर और लटकाना पड़ेगा उन्हें। वो लटका नहीं सकते, ये केस दम तोड़ चुका है। अब इसके अंदर इन्होंने सजाए मौत इसके अंदर मिल सकती थी, इन्होंने 10 साल की सजा शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को दी, लेकिन इमरान खान ने कहा जो भी करना चाहते हो मैं इस केस के सामने। उनका ये नहीं ख्याल था कि इमरान खान ये केस इतनी देर घसीटने देंगे। उनको क्या पता था कि इमरान खान ने कहा जो भी असूल है, जो लीगल, जो कानूनी तरीका है, मैं उसी पे चलूँगा। आप मेरे पे 200 केस करोगे और 200 साल चलेंगे, मैं 200 साल भी बैठा रहूँगा, जो ज़िंदगी होगी यही गुजार दूँगा, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूँगा। डील यही उनको दी जा रही थी जो डायरेक्टली मतलब इस तरह बराह रास्त नहीं हमें मिली, लेकिन कानों में खबर जो पहुँचती थी उसमें यह था, शुरू में था कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं 2-3 साल के लिए, जिल्ला वतन हो जाए। फिर हमें सुनने में आ रहा था, फिर से मैंने कहा कि बराह रास्त नहीं थी, हमें सुनाया जा रहा था कि आप ऐसे करें थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाए 1-2 साल के लिए। अब सुनने में आ रहा है कि 6 महीने चुप बैठ जाए। कामयाब होगा तो 10 दिन हो जाएंगे। अब वो मेरे ख्याल में 6 महीने पे आ गए, और लेकिन आप बस आपके ऊपर रेड लाइन लगा दी गई है, जो रेड लाइन नहीं हट सकती। तो ये वाली बातों पे प्लीज, ये बिल्कुल हमें तवज्जो नहीं देनी। हमने किस चीज़ पे तवज्जो देनी है कि इमरान खान को जेल से कैसे निकालना है। एक तरीक़ाकार ये है जो चल रहा है, वो है कानूनी तरीका। उसके ऊपर इमरान खान के केसेस 1 और 2 रह गए हैं, जिसके अंदर जब साइफर ख़त्म होगा, अब उनकी परेशानी ये है, और ये जजेस के ऊपर आप सुन चुके हैं कि जजेस ने खुद कहा है कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इनके फैसले तब्दील करें या आप हमारे मुताबिक करें। ये कौन लोग हैं जो उनके ऊपर ये प्रेशर डाल रहे हैं? जो भी है, इस वक्त जजेस भी खड़े हो गए हैं। आपने किसका साथ देना है? वकीलों ने किसका साथ देना चाहिए था उनको? जजेस के साथ। आप हमें अपने जजेस के साथ खड़े होना चाहिए जिन्होंने हिम्मत की है, आप उनका साथ दें, क्योंकि आज उन्होंने इमरान खान को भी इंसाफ देना होगा, कल हम सबको और आपको सबको इंसाफ देना आगे चल के। दूसरा तरीका क्या है, जो आज ये हमारे जो जज्बाती और जवान जोशीले बच्चे हैं, इन्होंने कहा था कि हमने धरना देना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा लीडरशिप। देखें, एक चीज़ आप सबको समझनी पड़ेगी कि इस्लामी दुनिया का क्या हाल है, क्योंकि आपस में यकजहती नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान में आ जाए, क्या हाल है, यकजहती नहीं है। अब आप लोगों ने मिलकर इतना बड़ा वोट बैंक बनाया है, आप ही इस मुल्क के अब इस्टेब्लिशमेंट हो, आप ही कंट्रोल कर रहे हो इस मुल्क को, आपने वोट डाला है, आपके पास वोट की ताकत है। लेकिन जब आप कहते हैं कि हमारी लीडरशिप और वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, आप मेरे ख्याल में उनके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। आप सब, जब आपने, उन्होंने कहा नहीं यार हमने धरने पे बैठना है और हम किसी से इजाज़त ले रहे हैं, आपको किसी की इजाज़त नहीं चाहिए, आप अपनी जिम्मेदारी सिर्फ उठाएं। आज आप यहाँ बैठना चाहते हैं, आप खुशी से बैठें। आप अगर लीड करेंगे और यहाँ बैठना चाहें, आपकी बड़ी हिम्मत है, मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं होगी, लेकिन आपको देख के मुझे भी एक जोश आएगा और मैं आपके साथ आके बैठ जाऊंगी। लेकिन आप लीडर वो होता है जो पहल करता है,
آپ نے آ کے یہاں ہمت کی, آپ نے کہا ہم نے یہاں کیمپ لگانا ہے. میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا آپ ہمارے لیڈر ہو, آپ لیڈ کرو, ہم آپ کے پیچھے ہیں. اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ دھرنے پہ بیٹھو, میں آپ کے کیمپ پہ آؤں گی اور ہم آپ کے ساتھ یکجہتی دکھائیں گے. اور آج ہم آ گئے ہیں. تو اس کا مطلب آپ لیڈر ہیں, جو پہل کرے گا وہ لیڈر ہے, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کئی دفعہ کال دیا کہ آپ باہر نکلیں, اپنا جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے اس کو واپس لیں. تو آپ نے عمران خان کی کال کیا نہیں سنی تھی؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں پھر؟ عمران خان اپنے لیے تو کسی کو نہیں مانگے گا. وہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نکلیں عمران خان کے لیے. عمران خان نے, یہ میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ عمران خان کا پیغام میں آپ کو نہیں دے رہی ہوں. انہوں نے ایک دفعہ اپنی بات نہیں کی. وہ ہمیشہ کہتے ہیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہو, آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو. اپنی بات آج تک انہوں نے نہیں کیا ہے. یہ میں اس کی گواہی دے رہی ہوں آپ کے لیے. ابھی کبھی ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, وہ بلکہ تھوڑا سا چڑ جاتے ہیں اس بات سے. ہم نہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, لیکن ہم ان کے ساتھ اس بات میں کھڑے ہیں کہ آپ اپنا سٹولن مینڈیٹ کے لیے کھڑے ہو, آپ اب ظلم کے خلاف کھڑے ہو, اب پنجاب میں خاص طور پہ. لیکن آج ہم نے بسم اللہ کی ہے ثوابی سے, یہاں سے ہم جمع ہونا شروع ہوں گے. لیکن ایک دن آپ کو پتہ ہے آپ کو سڑکیں بھرنی پڑیں گی اگر آپ نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے. آپ نے آج یہ پہل ہے, آپ سڑکیں جب تک نہیں بھریں گے, آپ جب تک سارا یہ ملک روکیں گے نہیں, عمران خان کو یہ کبھی بھی نہیں نکالیں گے. اور اس چیز پہ آپ یقین رکھیں, آپ تیاری کریں, یہ دن آنے والا ہے. اگر جتنا یہ ظلم اور خواتین کے ساتھ کیا انہوں نے, جتنا ابھی اس وقت جیل میں صرف عمران خان نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ ابھی بھی اور جیلوں میں ہیں, غریب لوگ بھی ہیں, چاہے پیسے والے لوگ ہیں. آج وہ سارے مضبوط کھڑے ہیں جیلوں کے اندر. لیکن ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی بات ضرور کریں. خواتین جیلوں میں, جیل میں جاتی ہیں, مضبوط ہیں. وہ کہتے ہمیں پیغام آتا ہے عالیہ حمزہ کا, اس دن اس نے کہا بس آپا یہ بتا دیں کہ ہم تو مضبوط کھڑے ہیں, ہمیں کوئی فکر, ہماری کوئی فکر نہ کرے, سارے مضبوط کھڑے ہیں. لیکن اگر خطرہ ہے کسی کو, آپ کا خیال ہے وہ عمران خان کو زہر نہیں دیں گے؟ اگر وہ گھبرائیں گے تو عمران خان کو انہوں نے ختم نہیں کرنا جیل کے اندر. 2 دفعہ پہلے مارنے کی کوشش کیا, ان کو گولیاں چلائی ہیں انہوں نے, جوڈیشل کمپلیکس میں ان کے اوپر انہوں نے کوشش کیا ان کو ختم کرنے کی. پھر اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے, اللہ تعالیٰ کا پلان, اللہ تعالیٰ کا نظام کو یہ نہیں چیلنج کر سکتے. ان کا خیال ہے ان کے پاس بہت زیادہ نفری ہے جو یہاں حرکت کرے گی, لیکن اللہ تعالیٰ اور آپ کی دعائیں ان کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں. آپ کی دعائیں جس کے پیچھے جو سارے مضبوط کھڑے ہیں, آپ کی ہمت ہے جس کے پیچھے عمران خان بھی ہمت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور عمران خان جتنی دیر بٹھانا اور جیل میں بیٹھے رہیں گے. اس وقت بشرا بی بی بنی گالا جیل میں ہے, اور ایک کے بعد دوسرا کیس بنا رہے ہیں سب ان کے اوپر. لیکن اگر وہ مضبوط بیٹھے, یہ نہیں مطلب کہ ہم آرام سے بیٹھیں گے. ہم نکلیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. وہ اور بات ہے, یہ بات کر کے جب میں اٹک کراس کروں گی تو اس کے بعد کون سے تھانے میں لے جاتے ہیں. ہم نے ایک دن, لیکن ہم اس سے کوئی گھبراتے نہیں, آپ فکر نہ کریں. میں اکیلی جاتی ہوں, اکیلی گاڑی میں ہوتی ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ان چیزوں سے نہیں ہم گھبراتے. ہم نے دعا کروائی پنڈی میں, ہم نے دعا کی سارے قیدیوں کے لیے, ہمارے اوپر FIR کٹ گئے. تو ہم پنڈی جب وہ عدالت میں گئے تو وہاں وہ جج صاحبہ بیٹھی تھی. میں نے کہا اس سے بڑی ہمارے لیے کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نام لینے پہ ہاتھ دعا میں اٹھانے کے لیے ہم جیل جا رہے ہیں. یہ تو بہت بڑی اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم اس وجہ سے جیل میں جائیں. یہ تو بہت بڑا ہمارے لیے آنر ہے کہ ہم اس لیے جیل میں جائیں. یہ ہماری ہمت نہیں توڑ سکتے. اور یہ نام عمران خان نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا ہے, اور آپ کو بھی. اور ہم نے بچوں کو کہا ہے, یہ جو ہماری جوان نسل ہے
یہ مستقبل آپ کا ہے. یاد رکھنا آپ ہمارے لیے نہیں کھڑے ہو, ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں, ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں. اور آپ اب ہمارا شکریہ ادا کرو بزرگوں کا. بالکل ہر کسی کو گزار ہے. آپ سارے بزرگوں کا شکریہ ادا کرو کہ ہم آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ نے ہمت نہیں ہارنی. یہ آج پہلا دن ہمارے لیے ہے کہ ہم یہاں آئے, آپ جمع ہوئے. یہ قطرہ قطرہ سمندر بنے گا انشاءاللہ. آج آپ اس کو آپ سوچتے کہ سارے ملک میں شروع کرو. میں کہتی ہوں آج یہ آپ اس سے پہل کریں, آرام سے اس کو سمجھیں پہلے کہ آپ پھر آپ کہتے ہیں کال نہیں دی لیڈرشپ. سارے آپ کے پاس خود آئیں گے, ہم سب آئیں گے آپ کے پاس, لیکن ہمیں چاہیے لیڈر اور آپ ہمیں لیڈرشپ دیں گے. ہمارے جوان بچے ہماری ہمیں لیڈرشپ دیں گے. اب یہ نہ سوچنا کہ ہم نے آپ کو کندھوں پہ اٹھانا ہے, آپ نے ہمیں کندھوں پہ اٹھانا ہے. ہم تیار ہیں. آپ تیار ہو بچوں؟ آپ عمران خان کو جیل سے نکالیں گے, آپ عمران خان کو نہیں بھولیں گے, آپ ان کا ساتھ دیں گے. آپ نے جب تک عمران خان نہیں نکلے گا ہم نے یہاں سے نہیں اٹھنا. آپ نے یہاں بیٹھنا ہے. آپ نے پھر آپ صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا, نعروں سے کام نہیں چلے گا. ہم سارا دن عدالتوں میں بیٹھتے ہیں, ہم بیٹھ جائیں گے, ہم ان کے کیسز بھی دیکھ لیں گے, لیکن آپ نے انشاءاللہ نکل کر سڑکیں بھرنی ہیں. آپ کے پیچھے جائیں گے کہاں؟ اسلام آباد, اسلام آباد جائیں گے انشاءاللہ. عمران خان, عمران خان, پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.